السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ میں مجھ جیسے کوئی یہ نہ سوچیں کہ ہم بخشے جائیں گے اپنے اعمال سے، کوئی نہیں بخشا جائے گا اپنے اعمال سے جب تک کہ آل محمد کی شفاعت نہ ہو۔ میں کوئی غلط فہمی میں نہیں رکھ کے جانا چاہتا کہ کوئی آدمی کہے کہ میری تو مولانا ویسے ہی میں تو بخشا جاؤں گا، میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، والدین کی اطاعت کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہر وہ آدمی جو سوچ رہا ہوتا ہے غلط فہمی میں ہوتا ہے میں تو بخشا ہی جاؤں گا، میں تو چلا ہی جاؤں گا، سب سے پہلے وہی پھنسا ہوا ہوگا جنہوں نے رسول خدا سے کہا تھا نا ہمیں کتاب کافی ہے۔ جب رسول خدا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ سن لیجئے گا حدیث کو، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، دو تجزیے مجھ حقیق کے بھی سن لیجئے۔ تو اب سرور کائنات نے کس سے کہا تھا؟ صحابہ سے، صحابہ کرام سے فرمایا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کے ذریعے امت تک بات پہنچائی ہے نا، مخاطب کون تھے؟ نہیں ہے مجمع، مخاطب تو صحابہ تھے نا، پیغمبر کہہ کس سے رہے تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع، سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ سے فرما رہے تھے۔ پیغمبر اسلام صحابہ سے فرما رہے تھے انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب۔ بھئی اسلام کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، میرے بہت سے بھائیوں نے کہا تھا کہ آج پورا مکمل کر دیجیے گا، موضوع مکمل نہیں ہو سکتا، پیش کر رہا ہوں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام قبول نہیں ہوگا اگر روز قیامت کسی نے اسلام پیش نہ کیا دین کے طور پہ تو قبول نہیں۔ قبر میں بھی سوال ہوگا، من ربوں کا، تمہارا رب کون؟ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون؟ من اماموں کا، تیرا امام کون؟ ذہنوں میں ہے آپ سب کے، من کتابوں کا، تیری کتاب کون سی ہے؟ اور وہیں پہ سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ تو جواب ابھی بتا دیتا ہوں، اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا، پرچہ آؤٹ ہے۔ سن بھی رہے ہیں لوگ پھر بھی جواب غلط دیں گے۔ دیکھیں اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا، کیوں؟ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ چاہتا ہے سارے پاس ہوں، وہ چاہ رہا ہے سب جنت میں جائیں۔ جب جناب نوح نے دعا کی نا، بددعا کی قرآن کریم میں موجود ہے، رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارہ کافروں میں سے ایک کو روئے زمین پہ زندہ نہ رہنے دے۔ تو روایت میں، یہ تو قرآن کی آیت ہے، روایت میں ہے کہ اللہ نے فوراً جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ بھئی نوح سے کہو کہ اس پورے میدان میں جو چٹیل میدان ہے، اتنا کھلا میدان، یہاں مٹی کے برتن بنانا شروع کر۔ 950 سال تبلیغ کی تھی، سوچیے کتنے برس کے ہوں گے بھئی؟ اب 1000 سال سے اوپر جناب نوح 1400-1500 سال کے، تو اب انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی پروردگارہ اس بڑھاپے میں برتن بنوا رہا ہے اور وہ بھی پورا میدان بھر دوں برتن بنوا رہا ہے۔ فوراً کا اللہ کا حکم ہے، شروع ہو گیا۔ پورا میدان جب بھر گیا، کئی ہفتے کئی مہینے گزر گئے، جناب جبرائیل آئے اور کہا اللہ نے کہا کہ یہ آپ نے عصا لے لیجیے، اپنا یہ لاٹھی لیجیے، سارے برتن توڑنا شروع کر دیجیے۔ اب اللہ کا حکم تھا برتن بنانے کا، بنا دیے، اللہ کا حکم تھا توڑ دو، نہیں ہے مجمع؟ ہاتھ میں لاٹھی لی، توڑنا شروع کیا۔ جب آخری بندہ ٹوٹا، جناب جبرائیل نے سوال کیا، اللہ پوچھ رہا ہے نوح دل پہ کیا گزری؟ اب پہنچ گیا ہے، دل پہ کیا گزری؟ کہہ تو نہیں سکتا تھا پروردگارہ اگر تو نے برتن توڑوانے ہی تھے تو اس بڑھاپے میں مجھ سے بنوائے کیوں تھے؟ اتنی محنتوں سے میں نے سارے برتن یہاں پہ بنائے سجائے کہ اللہ نے بنوائے ہیں، پورا میدان بھر دیا، آخر میں سارے توڑوا دیے، نہ استعمال ہوئے۔
کہا نوح جب اللہ عذاب بھیجتا ہے تو اس پہ بھی یہی گزرتی ہے. اس نے یہ انسان اس لیے نہیں بنایا کہ جہنم میں بھیج دے, عذاب بھیج دے, سیلاب بھیج دے, چیخ بلند ہو, کانوں کے پردے پھٹ جائیں. یہ عذاب سارے بتا رہا ہوں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں کہ چیخیں بلند ہو, ان کے آنکھوں میں خون بہنے لگے, کان سے خون بہنے لگے, کہ اس لیے نہیں بھیجے. یہ تو جب گناہ کرتے ہیں, جب حد سے گزر جائیں تو اللہ عذاب بھیجے, اس لیے نہیں بھیجے کہ ان پہ عذاب بھیجے. تو کہا نوح, اب بس یہی سمجھانا چاہتا تھا خدا کہ ایسی بد دعائیں نہ کرو. توجہ, اللہ نے رسول خدا کو بھیجا کہ سارے اسلام پہ آ جائیں, سارے علی کی ولایت پہ آ جائیں. امام نووی نے لکھا, یہ بھی ہمارے علماء میں نہیں ہے, نووی, امام نووی نے اپنی حدیث کی کتاب میں لکھا کہ حدیث قدسی ہے, میں نے شاید اس دن پیش کی تھی, لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی لما خلقت النار, کہ اللہ فرماتا ہے رسول خدا سے, اے میرے حبیب اگر سارے لوگ علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے تو میں جہنم خلق ہی نہ کرتا, میں نے جہنم بنائی ہی علی کے منکروں کے لیے. چلتے رہیے گا, میں نے مکمل کرنا ہے آج موضوع کو, جتنا وقت لوں گا میرے ساتھ چلیے گا. اللہ گرامی, اب یہ اللہ دین سمجھا رہا, دین مکمل, پرچہ آؤٹ ہے, میں نے بھی سوال بتائے ہیں, ترجمہ نہیں کیا, سن لیجئے گا. اللہ سوال کرے گا, قبر کے اندر آنے والے فرشتوں کو پتا کس سے سوال ہو رہا ہے. پہلا سوال, من ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ تو یہاں پہ فوراً کہے گا اللہ جل جلالہ ربی. روایت میں الفاظ ہیں, ظاہرت اہل سنت نے اس کو ذکر کیا کہ جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المؤمنین, جب مدینے میں آپ کا انتقال ہوا تو سرور کائنات خود آئے جنازے میں اور اپنی آبادی کفن کے لیے کہ میری ابا اڑھا دے میری چچی کو, کفن پہ میری ابا اڑھا, اور پھر خود جنازے میں آئے. اور صرف 2 جنازے ہیں جن میں سرور کائنات نے 70 تکبیرات پڑھی, نہیں پہنچا سکا. کتنی تکبیرات واجب ہے فقہ جعفری میں؟ 5 تکبیرات واجب ہے نماز جنازہ کی فقہ جعفری میں. ہمارے بھائیوں کے ہاں 4 کے لیے دعا کرتے ہیں, میں تصحیح نہیں کر رہا, کوئی توہین نہیں کر رہا. 5ویں تکبیر میں ہم میت کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر, پروردگار ہم سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے, انت اعلم بہ منا, تو بہتر جانتا ہے یہ کیسا تھا, ان کان محسنا فزد فی احسانہ, اگر نیکوکار تھا تو اس کی نیکیوں کی وجہ سے بخش دے, وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ, اور اگر گنہگار تھا تو گناہوں سے درگزر کر دے, تجھے تو عذاب دینا لازم نہیں ہے, یہ تیری رحمت کا محتاج ہے. تو اب ہمارے یہاں سرور کائنات سے ہے کہ رسول خدا 4 تکبیرات بھی پڑھی ہیں پیغمبر نے, 5 بھی پڑھی ہیں, توجہ سے سنیے گا, 7 بھی پڑھی ہیں. جناب جعفر طیار کی 40 تکبیرات پڑھی ہیں, اور جناب حمزہ اور جناب فاطمہ بنت اسد کی 70 تکبیرات, دونوں کی 70 تکبیرات پڑھی. 5 واجب ہیں. یہ تو چھٹے امام نے بتایا نا 5 واجب ہیں. توجہ سے سنیے گا, بھائی کہتے ہیں کہ نہیں 4 پڑھو, 4 واجب ہے, 5ویں نہیں پڑھنی چاہیے. پیغمبر اسلام منافقین کی 4 پڑھتے تھے, مومنین کی 5 پڑھتے تھے. توہین مقصود نہیں ہے, آپ کہیں اور چلے گئے. پیغمبر اسلام منافقین کی 4 تکبیرات پڑھتے تھے, مومنین کی 5. تو ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں 5 نہ پڑھو, کیونکہ ہمیں کیا پتا مومن منافق ہے. 4 پہ چھوڑ دو, اللہ فیصلہ کرے گا, مومن ہے تو بخش دے گا, اور اگر منافق ہو تو نہیں بخشے گا. ہم 4 پڑھیں گے کیونکہ پیغمبر کو ہر میت کا پتا تھا, پیغمبر کو ہر میت کا پتا تھا, یہ مومن ہے 5, یہ منافق ہے 4. پھر کہتے ہو پیغمبر ہم جیسے. اور سے سنیں گے, میں نے دوبارہ کہا کہ آپ کسی اور طرف نہ لے جائیے. سب سے پہلی بات کہ پیغمبر جانتے ہیں, میت کو بھی جانتے ہیں, مردہ دیکھ کے بتا رہے ہیں 4 ہی کافی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور میت کا جنازہ 5 پڑھ کے کہتے تھے کہ ہاں یہ مومن تھا, میں نے 5 تکبیرات پڑھی. تو پھر بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں حق نہیں ہے کیونکہ ہم نہیں پہچانتے, 4 پڑھو باقی پھر اللہ پہ چھوڑ دو. 5ویں امام نے, چھٹے امام علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ نہیں 5 پڑھو. کہا مولا ہمیں کیا پتا, سارے مسلمانوں نے شروع 4 کر دی ہیں.
یہ پیغمبر جانتے تھے یا آپ جانتے، ہمیں کیا پتا؟ ہم اپنے وطن میں، اپنی بستی میں، اپنے گاؤں میں 4 پڑھیں یا 5؟ مولا نے کہا 5 پڑھو، ہمارا والا ہے تو 5 ہی پڑھو۔ کہا مولا کیوں؟ کہا وہ تم پہ نہیں اللہ پہ ہے، تم 5 پڑھ کے دعا کر دو، ہم بخشوا دیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا؟ تب سوال یہی ہوگا کہ جناب امیر علیہ السلام، تو یہاں میں نے دوبارہ مکمل کر دوں موضوع کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ 5 پڑھو، اس لیے ہم 5 تکبیرات پڑھتے ہیں۔ تب میں پیش یہ کر رہا تھا کہ سرور کائنات نے جناب فاطمہ بنت اسد کے جسد مطہر پہ 70 تکبیرات پڑھی۔ میری بات یاد ہے نا؟ 5 واجب ہیں، کسی آدمی کے 2 جنازے پڑھنا مکروہ ہے سوائے اس کے کہ بہت زیادہ جم غفیر ہو اور کوئی بہت بڑا مومن ہو۔ پیغمبر نے 70 تکبیرات پڑھ کے بتایا، اور خواتین اور ہیں، علی کی ماں اور۔ بات پہنچ گئی۔ فیضان گرامی پیش کر۔ پوری مجلس کے نعرے ہو گئے آج، تو اب سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ جس محبت سے آپ لوگوں نے میرے ان الفاظ کو سنا ہے، میرا انشاءاللہ آپ سے وعدہ کہ ایمان کی معراج ہوگی اگر یہ جملہ میرا پہنچ گیا آپ تک، اگر سارا مجمع توجہ کرے گا میں بات کیا پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ تو اب سارے علماء نے لکھا کہ سرور کائنات خود تشریف لائے، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ جب آپ جنت البقیع جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بی بی کے روضے کی قبر مطہر کی زیارت ہوگی۔ فیضان گرامی خود سرور کائنات تشریف لائے، اپنی آبادی 70 تکبیرات پڑھی، قبر مطہر میں خود اتارا۔ کس نے؟ سرور کائنات مولا علی نے۔ اور جب مولا نے کہا نا کہ جب سرور کائنات نے دیکھا مولا غمگین آئے ہیں، پوچھا کہ علی کیا بات ہے، اتنے غمگین کیوں ہیں، آنکھوں میں اتنے آنسو، پا رہنا، اس انداز سے آنا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا یا علی مت کہیے آپ کی ماں کا انتقال، بلکہ کہیے یا رسول اللہ آپ کی ماں کا انتقال۔ کہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی، انہوں نے مجھے پالا تھا۔ تو بہت اہتمام کیا۔ لیکن اب صحابہ کرام فرما رہے ہیں رضوان اللہ علیہم، غور سے سنیے گا جملے کو، جو میں ساری کی ساری تمہید اس ایک جملے کے لیے تھی۔ تو اب صحابہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر اسلام جناب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارنے سے پہلے قبر میں اترے، ننگے پاؤں اترے، قبر کو ہاتھ لگا، کہا اے قبر خبردار میری چچی نے تیری شکایت کی۔ یہ بھی وہ جملہ نہیں ہے جو جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، کہ خبردار میری چچی نے شکایت کی، میں محمد خود تجھ سے حساب لوں گا، خبردار میری چچی کو اذیت نہ ہو، یا علی جسد دے دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے جسد لیا، قبر مطہر میں رکھا، قبر سے باہر آئے، قبر کو بند کیا، سرحانے بیٹھ گئے۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں، پیغمبر سن رہے ہیں، اور قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ کہنے لگے ابنوں کے، آپ کا بیٹا۔ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ فرشتوں نے بڑے ادب سے میری چچی سے سوال کیا، من ربو کے، آپ کا رب کون؟ میری چچی نے بڑے اطمینان سے کہا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ جل جلالہ میرا رب ہے۔ فرشتوں نے پوچھا من نبیوں کے، آپ کا نبی کون؟ میری چچی نے میری طرف اشارہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی۔ فرشتوں نے سوال کیا من اماموں کے، آپ کا امام کون؟ چچی نے میری طرف دیکھا، میں نے کہا ابنوں کے، آپ ہی کا بیٹا، آپ کا امام ہے۔ اور مسلمانوں صحابہ نے بتایا، پیغمبر نے مادر امیر سے کہا اے چچی جان کہہ دیجئے میرا بیٹا ہی میرا امام ہے۔ اور مسلمانوں جس علی کی ولایت کے بغیر ان کے ماں باپ کا گزارا نہیں، تو تیرا میرا توجہ فرما رہے تھا نہیں کرا؟ مولا کائنات کی ولایت ہے، دین مکمل نہیں ہے۔